اس ٹاپک کے اندر ہم بڑی ایک امپورٹنٹ ٹرم جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از خسرہ پلان۔ اکثر ہمارا واسطہ ان پلان سے پڑتا رہتا ہے۔ اگر آپ کبھی کسی پٹواری کے دفتر، نارملی ہم ڈومیسائلز بنوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لازمی نظر آتا ہے، یا کبھی کوئی زمینوں کے اگر ہم معاملات دیکھیں، عدالتوں میں جائیں تو وہاں پہ اکثر ہمیں خسرہ پلانس سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ یہ ٹرم بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارا گھر جو ہے وہ کون سے خسرہ نمبر میں آتا ہے، تو ہم کوئکلی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ خسرہ پلان ایکچولی اگر ہم سمرائز کریں، ویسے تو اس کا بہت ریونیو کی ٹرمز ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے بہت سارے ایسوسیٹڈ، تو ایک بہت لمبی یہ اسٹیٹ مینجمنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارملی اتھارٹیز کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے میونسپل جو آپ کی کمیٹی ہے وہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ریونیو کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کافی سارے جو ہے وہ ٹرمز ہوتی ہیں۔ ہم کوئکلی اگر خسرہ پلان کو بہت کوئک ایکسپلین کریں ان شارٹر فارمیٹ، تو یہ ایکچولی زمین کی جو ہے وہ مربع بندی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں یوز ہوتا ہے، زمین کے کیلکولیشنز کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا گھر کون سے خسرہ نمبر میں ہے، نارملی جو ہے 1 ایکڑ، اگر ہم پراپر جو ہمارے اسکوئرڈ خسرہ ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ خسرہ کی کون سی سائز موجود ہوتے ہیں، تو ایک بہت امپورٹنٹ ٹرم ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے جو آپ کی لائف ہے، بعض اوقات آپ کا کلائنٹ آپ کو خسرہ پرووائڈ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس خسرہ کو آپ ڈیجیٹائز کریں، یعنی اس خسرہ پلان کو آپ لے کر جائیں آٹو کیڈ میں، اور جہاں جہاں جو لائنز لگی ہوئی ہیں، جو فیچرز اس کے اندر موجود ہیں، وہ سارے فیچر آپ کیڈ کے اوپر ڈرا کریں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جو اس خسرہ کا جو اسکیل ہے وہ سیم اسکیل آپ آٹو کیڈ پہ بھی جا کے کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خسرہ پلان آپ کو شو بھی کرواتے ہیں، اس کے تھوڑے سی ہم ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اور کوئکلی ہم ان کی ٹائپس دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہم اس کے اندر جو ہے وہ کمانڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ کرپٹ فائل۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ ہم جب ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری ڈرائنگ بہت ہیوی ہو جاتی ہے، کمپلیکس ہو جاتی ہے، ڈرائنگ فار ایگزامپل کرپٹ ہو گئی، اکثر فائل سنتے ہیں مختلف سافٹ ویئر میں کرپٹ ہو گئی ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ان کیس اگر یہ فائل ہماری کرپٹ ہو بھی جائے تو ہمارے پاس بیک اپ موجود ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس فائل کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف اور ان دونوں کمانڈز کو ہم استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے خسرہ پلان کی، تو ہم کوئکلی جو ہے وہ یہاں پہ اوور ویو کر لیتے ہیں خسرہ پلانز کو، اور پھر ہم اس کو آٹو کیڈ کے اندر استعمال کر کے بھی دیکھتے ہیں۔ سو خسرہ پلان ہم نے دیکھا کہ یہ ایکچولی ایک ریونیو کی ٹرم ہے جو ہمیں ایریا کیلکولیشن جب ہم کر رہے ہوں وہاں پہ ہمیں استعمال میں کام آتی ہے۔ سو یہ اس طرح کے خسرہ پلانز ہمیں نارملی ملتے ہیں، اس طرح کا بھی مل سکتا ہے، اس طرح کا بھی مل سکتا ہے۔ اب یہ کوئی روڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس خسرہ نمبرز ہیں۔ جو ہمارا گھر چاہے وہ اربن ایریا میں ہے یا چاہے ہمارا گھر رورل ایریا میں ہے، ہمیشہ اس کا ایک خسرہ نمبر موجود ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے علاقے کے پٹواری جو آپ کے یا گرداور جو یہ ڈیل کرتے ہیں، آپ اگر وہاں جائیں گے تو وہاں آپ ایزیلی آپ اپنا گھر کا جب لوکیشن بتائیں گے تو وہ آپ کو اس کا خسرہ نمبر ضرور بتا دیں۔ خسرہ نمبر ہمارا جو ہے ملکیت ایکچولی اس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ فلاں خسرہ نمبر کے اندر موجود ہے، یعنی میری ملکیت اس خسرہ کی ہے۔ یہ خسرہ جو ہے اس ٹرم کو جب مغل دور کے اندر ہماری لینڈ کی میپنگ ہو رہی تھی، جس کے اندر ایک ہم ٹوڈرمل کا نام بھی دیکھتے ہیں، تو مختلف میپنگ میں وہاں پہ اس ٹرم کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا، اور یہ ٹرم مینلی پراپرٹی میئرمنٹس اور تاکہ اس کے کنفلکٹس کم سے کم ہو جائیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ خسرہ کا ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی ہمیں کبھی خسرہ ملے گا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، اس خسرہ پلان کی باؤنڈری ڈرا کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس خسرہ کو ڈیجیٹائز کریں گے۔ ابھی ہم ڈیجیٹائز کرنا بھی دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹائز کرنا کیا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹائز کرنا مینز یہ جہاں جہاں لائنز، کیونکہ ابھی تو یہ امیج ہے، یہ جہاں جہاں جو لائن موجود ہے اسی لائن کو ہم ایز اٹ از کیڈ کے اندر ڈرا کریں گے۔ اس کے بعد بے شک ہم اس پلان کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تو ہمارا کام چلتا رہے گا، کیڈ کے اندر ہم کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس دو طرح کے خسرہ پلانز ہمیں نارملی ملتے ہیں۔ ایک ہمارا استعمال شدہ خسرہ ہوتا ہے۔ خسرہ جو ہمارے پلانز ہیں اس میں انڈیویجول خسرہ کا سائز بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں، اب یہ سائز دیکھیں، اب یہ سائز دیکھیں، اب یہ سائز دیکھیں، تو ہر خسرہ کا ایک اپنا ہی سائز ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کو ڈیجیٹائز کریں گے، اس کا مطلب ہے جب ہم یہ باؤنڈریز خود لگا لیں گے تو پھر ہم آٹو کیڈ کے اندر بتا سکتے ہیں کہ کس خسرہ کا کتنا ایریا ہے۔ ہم آلریڈی ایریا دیکھ چکے ہیں کیلکولیشن،
تو اب ہم جیسے ہی اس کو اگر لگا چکے ہوں تو ہم ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو دوسری ٹرم ہے دیٹ از کشتوار، جس میں پراپر مربع بندی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو بہت ہی آپ کو ایک اٹریکٹیو اور فیسینیٹنگ قسم کے یہ خسرہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ اگر آپ نوٹ کریں تو بالکل پراپر مربع بندی ہے، اس کے اندر ایکول سائز کے خسرہ پلانز ہیں اور ریگولر سائز خسرہ جو ہے وہ 1 ایکڑ کا ہے. تو یہ دو طرح کی ٹائپس جو ہے وہ آپ کو ان سے واسطہ پڑتا ہے. آپ زیادہ تر جو اولڈر ایریاز میں نارملی بعض اوقات یہ والے خسراز ہوتے ہیں، اور آپ کے جو کچھ پلانڈ ایریاز ہیں تو یہ اس طرح ہم اس خسرہ پلان کو. اب ہم آ جاتے ہیں کیڈ میں، اور یہ ایکس وائی اس کو ہم کوئکلی اپنے جو ہے وہ یوزر کوآرڈینیٹ سسٹم کو یہاں سے آف کر دیتے ہیں. تو یہ ہماری ڈرائنگ ہے جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، یہ ہماری فرسٹ تھی، اور یہ ہمیں چیمفر اور فلٹ، اس کو ہم یہاں سے فی الحال کوئکلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور اب ہم یہاں پہ خسرہ پلان کو لے کر آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. اس لیکچر کی جب آپ ایل ایم ایس کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ سیم خسرہ ملے گا، تو آپ اس خسرہ کو وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سٹارٹ والے جو ہمارے ٹاپکس تھے، جب ہم انسرٹ کمانڈ میں ورک کر رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے پاس ہمیں دیکھا تھا کہ راسٹر امیج ریفرنس کی آپشن موجود تھی. ایکچولی یہ جو ہمارا خسرہ ہے یا ہماری کوئی بھی پکچر ہوتی ہے یا کوئی بھی سکینڈ امیج جو ہم لے کر آتے ہیں، یہ سارے راسٹر امیج ہوتے ہیں انفیکٹ. تو اب ہم کیا کریں گے، ہم خسرہ پلان کو لے کر آتے ہیں کیڈ کے اندر اور پھر ہم اس پہ ورک کرتے ہیں. سو میں جیسے ہی انسرٹ میں گیا راسٹر امیج ریفرنس میں، یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کا خسرہ پڑا ہے، فی الحال خسرہ کو میں نے یہ اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ جو ہے امیج 0079 کے نام سے رکھا ہوا ہے. اب میں جیسے ہی اسے اوپن کرتا ہوں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس، آپ اس کو جو ہے وہ اوپن کریں اور جہاں تک آپ اس کو جتنا سائز بڑھانا چاہ رہے ہیں جہاں بھی آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ جی اگر آپ نوٹ کریں تو دس از خسرہ پلان. اور یہ جو ہے ایک سکینڈ خسرہ پلان ہے جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی کیونکہ ریونیو ٹرمز ہیں تو بعض اوقات یہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں. مساوی، شجرہ، ترمیم پیمائش، مستطیل جو ہے وہ موضع، بابو صابو، یہ لاہور کے پاس کا ایک خسرہ ہے. سو اور یہ اس کے کرم ہیں، یہ اس کا سائز ہوتا ہے 180 بائی 200 سم تھنگ. یہ کرم جو ہے اس کی بھی ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ کرم کیا ہوتا ہے. کرم ایک ریونیو کی ٹرم ہے. دو سٹیپس جو ہیں جب ہم اکٹھے لیتے ہیں تو یہ ایک کرم بنتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت ایک کامن ٹرم ہے جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کہ یہ کتنی کرم ہے یہ جگہ. اب کرم کا جو سائز ہے نارمل، اس کے دو طرح کے سائزز ایگزسٹ کر رہے ہیں. جب ہم اربن ایریاز میں لاہور کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کرم کو 5 فیٹ کے برابر لیتے ہیں. اگر نارمل آپ 2 سٹیپ لیں تو ایک نارمل سٹیپ لینتھ جو ہماری ہوتی ہے وہ تقریباً 2.5 فیٹ ہوتی ہے، 2.5 فیٹ. تو 2.5 اور 2.5 مل کر 5 فیٹ بناتے ہیں. لیکن یہ 5.5 جب آپ باہر والے ایریاز میں جاتے ہیں آؤٹ سائڈ لاہور تو یہ 5.5 بھی ہو جاتی ہے. تو ڈیپینڈنگ اپان آپ کس ایریا میں یہ آپ کو انفارمیشن آپ کا پٹواری پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ یہ لاہور کا ہے تو یہاں پہ ایک کرم جو ہے ہم 5 فیٹ کے برابر لیتے ہیں. اگین کرم جو ایک ٹرم ہے، 2 قدم جب ہم اکٹھے ملاتے ہیں تو وہ ایک کرم بنتا ہے. اب یہ ہمارا خسرہ جو ہے یہ ٹوٹل سائز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے بائی اتنے کرم ہے اس کا ایریا. اب ہمارے پاس یہ خسرہ پلان موجود ہے. سب سے پہلے یہ کوئکلی ہم اسکیل کمانڈ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے ہم دوبارہ آپریٹ کر لیتے ہیں بہت ہی اچھی طرح. اب اگر آپ نوٹ کریں آپ کسی بھی ناؤن لینتھ پہ، اب یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ خسرہ نمبرز ہیں، یہ جو اندر آپ کو ریڈ میں نظر آئیں گے جب بھی خسرہ میں. اور یہ جو ہیں یہ ڈائمینشنز ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 30 عربک میں، یہ آپ کا یہ 10. تو اگر آپ آلریڈی ان ڈیجٹ سے تو یہ 30 ہے، یہ ڈفرنٹ 10 ہے، یہ کوئی بھی ڈائمینشنز لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کے خسرہ نمبر ہیں. آپ جب بھی آپ نے بتانا ہے تو آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے یہ آپ کا خسرہ نمبر ہے اس خسرہ پلان کے اندر. سو اب اگر یہ میں نوٹ کرتا ہوں تو یہ 30 کرم ہے. خسرہ میں جب بھی ہم نے ٹرمز دیکھیں گے لکھی ہوئی ہیں تو وہ ہمیشہ کرم کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ 30 کرم کی ہے. اس کا مطلب ہے 150 فیٹ، یعنی ایک کرم ہمارا 5 فیٹ کے برابر ہے. اگر آپ 5 کو ملٹیپلائی کر دیں ود 30 تو 150 جواب آتا ہے. اس کا مطلب ہے میری لائن 150 فیٹ کی ہے. اب میں اس کو اگر میئر کروں DLI میرے پاس لینئر ڈائمینشن، تو میں اگر فرض کریں یہ سینٹر لے لیتا ہوں اور یہ سینٹر اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آ رہا ہے 29 فیٹ اور 9 انچ. لیکن مجھے پتا ہے کہ میری جو یہ لائن ہے یہ میپ کی اگر مطابق دیکھیں تو یہ 150 فیٹ کی ہے. یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہم سکیل کا ریفرنس دیکھ رہے تھے ہم بہت کوئکلی سے ابھی اپلائی کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا کہ میری لینتھ ٹوٹل ہونی چاہیے تقریباً 150 اور ابھی جو ہے وہ آ رہی ہے 29 اور 9. تو میں اس کو ریفر کر کے سکیل کو صحیح کر لیتا ہوں. SC اگین انٹر، آبجیکٹ سلیکٹ، آپ پورا یہ خسرہ پلان کی باؤنڈری سلیکٹ کر لیں اور اب آپ خسرہ پلان کا کوئی بھی جو ہے کارنر بیس پوائنٹ لے لیتے ہیں. اب اگر آپ نوٹ کریں تو میں ریفرنس پہ کلک کرتا ہوں اور اب مجھ سے ریفرنس لینتھ پوچھ رہا ہے. مجھے پتا ہے وہ میئر ہوئی ہے وہ ہے 29 فیٹ
اور 9 انچز. اس کو میں انٹر کرتا ہوں. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نیو لینتھ کتنی دینی ہے. تو نیو لینتھ مجھے پتا ہے کہ میں نے دینی ہے 150 فیٹ, کیونکہ میری لائن جو ہے وہ یہ ٹوٹل 150 فیٹ کی ہونی چاہیے. اب اگر آپ دیکھیں اور ہم جا کر دوبارہ اس کو میئر کر لیتے ہیں, اگر یہی جگہ ہم نے میئر کی تھی DLI, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے ہمارا جو ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا. اب اگر آپ نوٹ کریں تو 151, کیونکہ شاید کلک کچھ اس طرف ہو گئی ہوگی. اب ہم جو بھی لائن لگائیں گے وہ ایگزیکٹ اتنے کی ہی لگے گی جتنے کی وہ خسرہ پہ ہے. اس کا مطلب ہے اب خسرہ پلان اور ہماری جو لینتھ ہے وہ ان لائن ہو چکی ہیں. اب آسانی کے ساتھ ہم اس خسرہ پلان کے اسکیل کے اوپر کام کریں گے. جو لائن جتنے لینتھ کی خسرہ پلان میں ہے اتنے ہی لینتھ کی کیڈ میں لگے گی. کوئکلی ہم اس کے ڈیجیٹائزیشن دیکھتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ LA لیئر ہم انٹر کرتے ہیں اور ہم ایک نئی لیئر کریٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں خسرہ پلان. تو KHASRA خسرہ اور پلان, اور اس کو جو ہے ہم یہاں سے کرنٹ لیئر بھی بنا سکتے ہیں, یا اگر آپ واپس آ جائیں تو ہمارے پاس ایک خسرہ پلان کی لیئر موجود ہے. ابھی جو ہمارا خسرہ پلان ہے بائی ڈیفالٹ وہ 0 لیئر میں ہے. میں یہاں سے اسے سلیکٹ کرتا ہوں. آپ کسی بھی سائڈ پہ کلک کریں گے تو ایزیلی سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ اس کو خسرہ پلان کے اندر. تو اب ہم نے کیا کیا ہے, اب ہم نے خسرہ پلان کو 0 لیئر سے خسرہ پلان کی لیئر میں رکھ لیا ہے. اب اسی کے ساتھ ہم LA انٹر کرتے ہیں لیئر, اور یہاں پہ ہم ایک اور لیئر بنا لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھتے ہیں ڈیجیٹائزیشن, جس کے اندر ابھی ہم کوئکلی جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس ڈیجیٹائزیشن کی لیئر ہے. یہاں پہ جو ہے ہم اس کے ساتھ یہ اس کو کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں. اب ڈیجیٹائزیشن کیا ہے, یہ میرے پاس لائن ہے اور میں سب سے پہلے L انٹر اور میں یہ سٹارٹ کرتا ہوں. یہ خسرہ میں اس کو اس پوائنٹ سے شروع کر لیتا ہوں کیونکہ یہ خسرہ پلان سٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہاں سے یہ اور یہ ہم نے جو ہے خسرہ پلان کی باؤنڈری ڈرا کر لی ہے. یہ ہمارے پاس ایک خسرہ پلان کا ایکسٹیریئر کارنر ہے یہ والا, اور آپ اس کو جتنا اور پریسائزلی کریں گے یہ اور آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو آرتھو آف بھی کر سکتے ہیں. ابھی آرتھو آن ہے تو بعض دفعہ آرتھو آن ہو تو آپ کی لائنز, تو یہ جو ہے ہم انٹر کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کیا ہے, ابھی ہم نے کوئکلی اپنے خسرہ پلان کی باؤنڈری جو ہے وہ ڈرا کی ہے. اب ہمارے پاس آپشن موجود ہیں. اب آپ 1 بائی 1 سٹارٹ کر دیں لائنز لگانا. فرض کریں ہم یہ پہلے خسرہ کی لائن لگا لیتے ہیں. یہاں سے جو ہے یہ میرے خیال میں یہ پوائنٹ جو ہے, اب ہم یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ کمانڈس کو ان کو آف کریں, اور سے ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم پک کر لیتے ہیں, اور آپ آرتھو آف بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور یہ جو بڑھے گا ایریا ہم ٹرم کر لیں گے بعد میں. اس طرح اب آپ 1 بائی 1 لائنز لگانا سٹارٹ کریں گے, اور آپ پوری یہ لائنز ڈرا کر لیں گے. جتنی یہ لائنز جس طرح یہ اسکوئر میں نظر آ رہے ہیں ہم اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ اسکوئر کے اندر لائنز ڈرا کریں گے. یہ ہماری ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی. اب اگر ہم نے ڈیجیٹائزیشن کو دیکھنا ہو تو ہم لاسٹ ٹاپک اپنا کنکلوڈ کر رہے ہیں. سو ہم جو ہے اس کو لیئرز میں آ جاتے ہیں. LA آپ کے پاس آپشن موجود ہیں, یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں. LA انٹر, ہم جیسے لیئرز میں گئے ہیں ہم یہاں پہ خسرہ پلان کی لیئر کو آف کر دیتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے جب خسرہ پلان کی لیئر کو آف کیا تو جو کام اس کے اندر میں نے کیا ابھی, کیونکہ میں نے جسٹ باؤنڈری اور ایک لائن لگائی ہے تو وہ نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی کام کیا ہوتا تو اب آپ نے جو آپ کی اسائنمنٹ ہوگی اس ٹاپک کے بعد, یہ خسرہ پلان آپ کے LMS میں موجود ہوگا. آپ نے اس خسرہ پلان کو اگر میں آن کر لوں دوبارہ تو پوری یہ لائنز آپ نے ایز اٹ از ڈرا کرنی ہے. اس کے بعد آپ اس خسرہ پلان کو یہاں سے آف بھی کر دیں تو آپ کا پورا ایریا جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنی اسائنمنٹ کو آگے جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اس طرح ہم ڈیجیٹائزیشن کمپلیٹ کریں گے. اس کو ہم یہاں سے کراس کرتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ بھی, اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو ہم سمپلی ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہماری لائنز, اور یہ وہ میئرمنٹ ہے جو بھی ہم نے مکمل کی ہے. اب جو ہے ہم اس کے ساتھ پیرالل لاسٹ اس کا جو ہے وہ ریکورنگ کرپٹ فائل. فرض کریے میرے پاس کوئی فائل ہے, اس میں کوئی بھی کام ہوا ہے, اور میں اس کو یہاں سے سیو ایز کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ فائل موجود رہے. اور یہاں سے ہمارے پاس سیو ایز کی آپشن ہے, ہم اس کو کہیں پہ بھی سیو کر سکتے ہیں. سپوز ہم یہ ہمارے پاس LSP کا جو فولڈر ہے اس کے اندر ہم خسرہ پلان کے نام سے اس فائل کو سیو کر لیتے ہیں, اور یہ میرے پاس فائل سیو ہو چکی ہے. اس کو یہاں سے ہم آف کر دیتے ہیں, اور ہم جا کر دوبارہ اس فائل کو آن کر لیتے ہیں. ہم نے جہاں اس کو سیو کیا تھا یہ فولڈر ہے میرے پاس, اور یہ ہے فائل. اس کو میں نے یہاں سے کیا آن, اور اب یہ فائل آن ہوگی. ہم اس کے اندر تھوڑا سا کوئی کام کر لیتے ہیں, اور اس کے اندر فرض کریں میں نے کوئی ایک ریکٹینگل اور ڈرا کر لی, اور میں نے یا کوئی سرکل اور لگا لیا. اب اس کو ہم کنٹرول S کر لیتے ہیں تاکہ یہ سیو ہو جائے, اور ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں سے بند. اور فرض کریں اس کو ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ڈیلیٹ, کنٹرول D ہم نے کیا ہے, یا آپ رائٹ کلک کر کے. اب کیا ہوا ہے کہ میری فائل جو ہے وہ اوریجنل
ڈیلیٹ ہو چکی ہے. یہ مجھ سے ڈیلیٹ بائی چانس ہو گئی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, یا فرض کریں بعض دفعہ فائل کرپٹ ہی ہو جاتی ہے, بہت ہیوی ہو کر سسٹم اچانک شٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ فائل پہ کلک ملٹیپل ٹائم کرتے رہتے ہیں, ایک میسج آتا ہے کہ آپ اس فائل کو نہیں اوپن کر سکتے کیونکہ دس فائل ہیز بین کرپٹڈ. تو جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو, فائل ڈیلیٹ ہو جائے, کرپٹ ہو جائے, آپ نے جہاں پہ وہ فولڈر آپ کی فائل سیو تھی آپ نے وہاں پر آنا ہے, وہاں پہ اسی نام سے جس نام سے وہ فائل تھی بس صرف ایکسٹینشن چینج ہوگی اور وہاں پہ موجود ہوگا. آپ دیکھیں خسرا پلان نام تھا تو خسرا پلان ڈاٹ بیک اپ BAK جو ہے یہ بیک اپ ہے. اب ہم نے سمپل کرنا یہ ہے کہ ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ہم ری نیم کریں گے. ری نیم میں ہم یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کو BAK کی جگہ ہم AutoCAD کی ایکسٹینشن بنا دیں گے .DWG جو ہماری ایکسٹینشن ہے ڈرائنگ کی. ہم سمپل ہم نے کیا کیا ہے, فائل ڈیلیٹ ہو چکی ہے, اس کا بیک اپ موجود ہے, .BAK کی جگہ ہم نے .DWG لکھ دیا ہے جو کہ ہماری ڈرائنگ فائل بن جائے گی. آپ اس کو انٹر کرتے ہیں, ایک میسج آئے گا کہ آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یس کہتے ہیں تو آپ نوٹ کریں تو آپ کی اگین وہ خسرا پلان کی فائل بن چکی ہے. آپ اس کے اوپر اگر کلک کریں تو یہ دوبارہ ایگزیکٹلی وہی فائل بن چکی ہوگی جس پہ ہم کام کر رہے تھے. تو اس طرح یہ ہماری فائل جو ہے وہ آلریڈی بن چکی ہے. تو اس طرح اگر آپ کی فائل کبھی کرپٹ ہو جائے تو آپ اپنی فائل کو ایزیلی جو ہے وہ دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں جس فائل پہ آپ کام کر رہے تھے. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح خسرا پلان کو ہم AutoCAD کے اندر لے کر آتے ہیں اور ہم نے اس کو وہاں پہ سب سے پہلے اسکیلڈ کیا. ہم نے اسکیل کو برابر کیا کہ جو لائن کی لینتھ ہماری خسرا پلان میں ہے وہ CAD میں وہی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈیجیٹائز کرنا بھی دیکھا. ہم نے اس کے اندر کیونکہ ڈیو ٹو ٹائم لیمیٹیشنز کچھ لائنز لگائیں, آپ اس کو خود سے پورا ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں اور پھر آپ ہر خسرا کا ایریا خود سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. باؤنڈری بنا کر ایریا کی کمانڈ ہم نے یہ بھی آلریڈی استعمال کر چکے ہیں. اور پھر ہم نے کرپٹ فائل کو ریکور کرنے کا میتھڈ دیکھا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آگے جا کے ہیوی پروجیکٹس میں اکثر و بیشتر ایسا ہو سکتا ہے کہ فائل بعض اوقات کرپٹ ہو جائے تو اس کی بیک اپ فائل کو ہم ایکسٹینشن چینج کریں گے تو وہ ایزیلی ہماری فائل ریکور ہو جائے گی.